مسئلہ ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھنا، جس کو رؤیت ہلال کہتے ہیں۔ رؤیت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، جاننا، معلومات کرنا۔ ہلال کا مطلب ہوتا ہے پہلی کا چاند، پہلی تاریخ کا چاند دیکھنا۔ اس لیے جو کمیٹی چاند دیکھتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو بھی ہلال کمیٹی کہتے ہیں۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے تاکہ قمری تاریخ کا حساب رکھنا ممکن ہو، چاند کی تاریخ مقرر کی جا سکے، اور اس میں عیدین اور باقی خاص جو مواقع عبادات ہیں ان کا تعین ہوتا ہے۔ اگر چاند کا دیکھنا بند کر دیا جائے تو پھر ممکن ہے عید اپنے مقررہ دن سے آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، خاص دنوں میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ چاند دیکھنا چاہیے۔ اور آج کل دنیا ترقی کر چکی ہے، سائنس کی ترقی کے نتیجے میں کیلنڈر بن چکے ہیں۔ یہ چاند کا دیکھنا کیلنڈر کو بھی حمایت کرتا ہے، اس کی بھی تاریخوں کا تعین کیا جاتا ہے، عبادات کا تعین کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ حج کا ہے، عیدین کا ہے، ان چیزوں کا تعین کرنا لازمی ہے چونکہ ان کا دن اور وقت مقرر ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا چاند کو دوربین سے دیکھ سکتے ہیں؟ جائز ہے یا بدعت ہے؟ آج کل ہر نئی چیز کو لوگ بدعت کہہ کے کفر کہہ دیتے ہیں، گمراہی کہہ دیتے ہیں۔ بھی سیدھا سا جواب یہ ہے، دنیا ترقی کر گئی، ہم زندگی کے ہر موڑ پہ سائنس کی ترقی سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے اگر باقی ساری زندگی میں سائنسی آلات سے ہم فائدہ اٹھائیں، جب چاند دیکھنے کی باری آئے تو پھر ہم تان کرنا شروع کر دیں، اسلامی مسئلے کی بات آئے تو پھر ہم اس پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ دوسری مسئلہ یہ ہے، یہ سیم اسی طرح ہے، مثلا ایک آدمی آنکھ سے چاند دیکھنا چاہتا ہے، نظر کمزور ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو ایسے نظر نہیں آتا، وہ اینک لگا لیتا ہے، چشمے کی مدد سے دیکھتا، اس کو آسانی سے نظر آتا ہے۔ تو جس طرح کمزور نظر والا آدمی چشمہ لگا کے بآسانی دیکھ سکتا ہے، اسی طرح دوربین سے بھی آسانی سے چاند دیکھا جا سکتا ہے۔ لہذا شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ آلات سائنسی جو ہے وہ استعمال کر کے آسانی کے ساتھ یہ کام کرنا، یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر چاند نظر آئے تو پھر دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ ہم پر یہ چاند امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور توفیق کے ساتھ طلوع فرما۔ یہ چاند جو ہم پر نظر آ رہا ہے، یہ مہینہ امن سے گزرے، ایمانداری سے گزرے، اسلامی زندگی سے گزرے، مولا عبادات کی توفیق سے گزرے۔ کہ میں نے آپ کو اردو سنا دیا ہے، ترجمہ مفہوم سنا دیا تاکہ سب کو یہ مسئلہ یاد ہو جائے۔ جب چاند نظر آئے اپنی زبان میں دعا کر دے، ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک۔ یہ الفاظ بھی اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو بہتر ہوں گے۔ یہ نہیں آتے اپنی زبان میں خیر، سلامتی، ایمان، اسلام، توفیق کی دعا مانگنا، رب کی رضا مانگنا، یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، شعبان معظم کا جب 1 یا 2 دن رہتے ہوں تو روزہ نہ رکھیں، یہ سرکار نے منع کیا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ یا مسلسل شعبان کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے 1 دن مقرر، مثلا کچھ لوگوں کی عادت ہے ہر سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، سرکار کی سنت ہے، وہ روزہ رکھ رہے تھے ہر سوموار کا، اتفاق ایسا ہوا سوموار 30 شعبان کو بن گیا۔ اب آدمی دیکھتا ہے میں سارا سال اس دن کا روزہ رکھتا ہوں، آج یہ دن 30 شعبان کا ہے، 30 شعبان تو منع ہے، اب کیا کروں؟
جواب اس کا یہ ہے اگر وہ عادتاً رکھتا ہے، ہر سوار کا روزہ ہی رکھتا ہے، اب بھی سموار آ گیا ہے وہ روزہ رکھ لے تاکہ اس کی نفلی عبادت کا تسلسل باقی رہے، چونکہ سرکار علیہ وسلم کی عادت بھی یہی تھی، تعلیم بھی یہی تھی، اگر کوئی نیکی کا کام شروع کرو تو اس کو پھر کرتے ہی رہو، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بے شک وہ تھوڑا کیوں نہ ہو، تو لہذا وہ رکھ سکتا۔ ہاں ایک آدمی کی عادت نہیں ہے، وہ روزے رکھتا ہی نہیں ہے، اب شعبان کا آخری دن تھا، اس کو چاہ چڑھ گیا آج میں روزہ رکھ لوں، تو یہ منع ہے۔ وہ جس حدیث میں 1 یا 2 دن ہونے کا منع ہے روزہ رکھنا، اس سے مراد ہے ایسے ہی اچانک اٹھے خیال آیا روزہ رکھ لو جی، تو اس دن کا روزہ رکھنا منع ہے اس کی وجہ سے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے اگر مطلع صاف ہو، موسم ٹھیک ہو، گرد نہ ہو، بادل نہ ہو، چاند دیکھنے کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی ضروری ہے؟ جواب اس کا یہ ہے اگر کوئی ایک آدمی دیکھ کے جب گواہی دے دے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مطلع صاف ہے، ایک کو نظر آئے تو وہ 2 3 4 کو نظر آنا چاہیے، تو لہذا مطلع صاف ہو، چاند نظر آنے کے چانس زیادہ ہوں تو پھر ایک آدمی کی گواہی قابل قبول نہیں۔ ہاں بادل چھائے ہیں، گرد و غبار ہے، اندھیری کا موسم ہے، موسم خراب ہے، دیکھنا مشکل ہے، ایسے حالات میں ایک آدمی بھی گواہی دے دے، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو، کسی قسم کا، صرف ایک شرط ہے بندہ پرہیزگار، متقی آدمی۔ متقی سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ جبے اور دستار میں ہو، نہیں، لوگ اس کو اچھا جانتے، لوگ کہیں یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، بندہ سچا ہے، لوگوں کے سامنے، معاشرے میں، اپنے علاقے میں وہ لوگوں کی نظر میں اچھا شمار ہوتا ہو، لوگ اس کو بے ایمان نہ کہتے ہوں، لوگ جھوٹا نہ سمجھتے ہوں، سچا سمجھتے ہو، بس اتنا ہونا کافی ہے اس کے متقی ہونے کے۔ ایک آدمی گواہی دے دے کہ میں نے دیکھا ہے، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، آزاد ہے، غلام ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے اجازت ہے اور وہ قابل قبول ہے۔ اس پر حدیث سن لیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2341 ہے۔ رمضان مبارک کا چاند دیکھنا تھا، حضرت اکرمہ فرماتے لوگ انتظار کر رہے تھے لیکن چاند نظر ایسے نہ آیا، لوگوں نے کہا آج ہم نہ نماز پڑھتے ہیں نہ صبح روزہ رکھتے ہیں۔ اس نماز سے مراد کیا ہے؟ نماز تراویح۔ صحابہ نے کہا آج ہم پھر تراویح بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے۔ سرکار کے دور میں، سرکار کی موجودگی میں صحابہ کا یہ تخیل اور خیال اور ارادہ موجود تھا، وہ چاند جب دیکھتے تو تراویح کا پروگرام بھی بنا لیتے، صبح روزے کی بھی تیاری کر لیتے۔ انہوں نے کہا آج پھر نہ تراویح پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھیں گے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں حرہ کے مقام سے ایک دیہاتی آیا سرکار کی خدمت میں، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے، بلکہ اس نے صحابہ کو بتایا میں نے تو چاند دیکھا ہے۔ صحابہ اس جوان کو لے کر سرکار کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ اس نے چاند دیکھا۔ سرکار اس کو پاس بٹھایا، فرمایا کیا تو اللہ کو ایک مانتا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ میں کیا میری رسالت و نبوت پہ ایمان لاتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کی رسالت و نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ سرکار نے اب بتا تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سر کی آنکھوں سے چاند دیکھا۔ سرکار نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا مدینے میں اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو چاند نظر آ گیا ہے، لہذا جس نے تراویح پڑھنی وہ تراویح پڑھ لے اور روزہ بھی صبح رکھے۔ ایک آدمی جو کہ مطلع گرد آلود تھا، موسم صاف نہ تھا، ہر کسی کو نظر نہ آیا، لوگوں نے سمجھا چاند نظر نہیں آیا، ایک آدمی نے آ کر گواہی دی تو کملی والے نے اس سے اتنا پوچھا ایماندار ہے، مسلمان ہے؟ جی مسلمان ہو۔ فرمایا اعلان کر دو روزہ قابل کو۔ ایک آدمی بھی کی گواہی